میرے سبھی محترم ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کو ایسے پیغمبر کا قصہ سنایا جائے گا جو بہت ہی مالدار تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی برکت بھی عطا فرمائی، لیکن پھر اللہ نے ان پر سخت آزمائش ڈالی، جس کا انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ مشکل وقت میں انہوں نے ایمان پر استقامت برقرار رکھی۔ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے عظیم صبر کے بارے میں بتائیں گے، جنہوں نے مال و اولاد کی آزمائش کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی تکلیف دہ بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انہیں شیطان نے چھو کر بیمار کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتایا جائے گا کہ انہیں کس قسم کی بیماری نے آن گھیرا تھا اور انہوں نے اپنی بیوی کے دعا کرنے کے مشورہ پر کیسا ایمان افروز جواب دیا تھا، جس سے ان کے عظیم الشان صبر کی عکاسی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کی معاشرتی زندگی آزمائش کے دوران کیسے گزری۔ ناظرین، یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن عزیز میں 4 صورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ نساء۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، بلا شبہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے دوچار تھی، تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کی بنا پر قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا: ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد یعنی ایوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کو جن القابات و خطابات سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت ہی غریب پرور اور مہمان نواز تھے، اور یہ خصوصیت آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے رہتے تھے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی اس عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی ہر ممکن کوشش میں لگا رہتا۔ ایک دن غیب سے آواز آئی کہ اے ملعون، ایوب میرا صالح اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا: خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے ٹھنڈی اور روشن کر رکھی ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا: پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح کی بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا: چاہ، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس ملعون خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ اس کے بعد شیطان ملعون خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت و کھلیان کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے کہا کہ آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کے سب باغات جل کر فنا ہو چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر سے وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال درجہ کے اطمینان سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان ملعون یہ سب دیکھ کر اور مضطرب ہوا اور اس طرح سے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر بار اور سامان سب برباد کر دیا۔ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا،
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی کہ شیطان نے مکان ان کے اوپر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادتوں میں مشغول رہے اور توکل کی رسی کو تھامے رکھا۔ ذرہ برابر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا، یا خدایا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری اور اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کر دی اور آدھی مزدوری خدا کے نام پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دی اور آدھی مزدوری پر اپنی گزر اوقات کرتی رہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی پلاتی رہیں۔ جب بھی مزدوری کے لیے جاتی تو راستے میں شیطان ملعون کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا، تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس کے لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک بہت ہی دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھے اس کے نکاح میں دے دوں گا اور تجھے اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ وہ ابھی بھی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا ماجرا حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ آپ علیہ السلام کا کوئی بھی غمخوار نہ رہا تھا سوائے آپ کی بیوی کے، جو آپ کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بی بی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بی بی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں تجھے 1000 کوڑے ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اور اس سے بڑھ کر کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص طور پر میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کوڑے مارنے کی سزا کا اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ضرورت کے تحت اپنے بال چند پیسوں کے عوض فروخت کیے تھے۔ اس واقعہ سے قبل جب بھی آپ کی بیوی آپ ایوب علیہ السلام سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش کو ٹال دے، تو آپ علیہ السلام جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک تندرستی اور سلامتی سے نوازا، تو کیا اب میں 70 سال تک اپنے رب کی دی ہوئی آزمائش اور بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ رو پڑتی۔ اس واقعہ کے بعد ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، انہوں نے کبھی بھی فریاد نہ کی تھی۔ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے دوست نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 بندے آپس میں جھگڑتے تو میں دیکھتا ہوں دونوں خدا کو درمیان میں لاتے ہیں،
تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح سے یاد کیا جائے، کیونکہ دونوں میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا تاکہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب یا پخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ ہی اٹھاتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرما لیا، جیسا کہ ارشاد ہے، پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا، اور اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دے دیا، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک کے دربار میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگنا ہی تھا کہ وہاں سے ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو، یہاں نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا پانی ہے۔ جب پاؤں مارے تو 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک نہانے کے لیے اور دوسرا پینے کے لیے۔ نہانے سے بدن کے اوپر سے بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی تھی، یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ چنانچہ اب حضرت ایوب علیہ السلام مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے جنتی لباس بھجوا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر روانہ ہو چکے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ میرے شوہر تو کہیں نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ وہ پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ تندرست تھے تو آپ جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا، خدا کا فضل آ گیا، اور پھر سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تندرستی کے بعد مال عطا کرنے کے بارے میں ابن کثیر ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر برسا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ بھر گیا، پھر دوسرے نے جا کر جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں خدایا، شکر ہے، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ اور پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلہ اور بہتر جزائیں عطا فرمائیں اور اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرما دی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا کی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر، استقلال اور رجوع اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ راحت اور رحمت ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں اس قسم کا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی حالت میں کھائی تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی، تو اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا میری طرف سے سمجھے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شیطان نے شراب، گوشت، خنزیر وغیرہ جیسی ناجائز چیزیں سب شفا بتائی تھیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، تو تب آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی۔ بہرحال اب قسم کے پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کے ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔
ناظرین، یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر و شاکر پائے گئے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی، وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے لو لگائے رکھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم ارحم الراحمین اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتا ہے۔ ناظرین، عیش و راحت میں تواضع اور شکر، اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر دو ایسی بیش بہار نعمتیں ہیں جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا دونوں میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا اور خوشنودی کی بشارت سنا دوں گا۔ ان لوگوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔